ابھی امید کرتا ہوں کہ میری بات بھی سن کر آپ لوگ دعا کے ساتھ محفل کا اختتام ہوگا، تبھی آپ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ کہاں ہے دکھائیے؟ ہیں تو کیا کرنا ان کو؟ کلمہ پڑھانا کیا؟ رات کو 2 بجے منتر پڑھنا اچھا نہیں لگتا کا مطلب وہی ہے کہ آدیواسی بیٹھے، آدیواسی بھائیوں کا شاستر نہ رگ وید ہے، نہ یجروید ہے، نہ ساموید ہے، نہ اتھرو وید ہے، نہ رامائن ہے، نہ مہابھارت ہے، نہ گیتا، کوئی ہے ہی نہیں۔ آج ہی ہم شہر رانچی میں جب 11:30-12 بجے لینڈ کیے تو ہم ایک جوس کی دکان پہ پہنچے، گنے کا جوس ہوتا ہے اس کی دکان پہ۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آدیواسی ہیں کہ بہار کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آدیواسی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ گرو سے کہیے کہ ہم آدیواسی ہیں۔ آدیواسی، آدی کا مطلب ہی پرانا ہوتا، بولتے ہیں نا آدی گرنتھ، سب سے پرانا گرنتھ۔ آدی کا مطلب سب سے پرانا، واسی کا مطلب رہنے والا، آدیواسی کا مطلب اس دیش میں سب سے پرانا رہنے والا، یعنی اس دیش کا سب سے پرانا ویکتی اگر کوئی ہے تو وہ آدیواسی ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ مرے ہوئے زبان میں دبے ہوئے لفظ سے مت کہیے، بلکہ پورے آن بان شان کے ساتھ کہیے کہ اس دھرتی کا، بھارت کا اگر مول نواسی کوئی ہے، یعنی اس کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ آدیواسی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدیواسی کی زمین کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی رجسٹرڈ نہیں کر سکتا۔ کہیں نہ کہیں یہ اثر اس میں، اس سمویدھان میں، اس ایکٹ میں رکھا گیا۔ تو بھارت کا سب سے پرانا وارث اور پرانا جو یہاں کا مول نواسی کوئی ہے تو وہ آدیواسی۔ اب رہی بات یہ کہ ان کا شاستر کیا ہے، ان کا گرنتھ کیا ہے، ان کی کتاب کون سی ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پایا، چونکہ آدیواسی اور دلت کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ بھارت کے اندر جو بڑا طبقہ ہے برہمن، 6.6% جن لوگوں کی تعداد ہے، یہ لوگ بھی ایران سے آئے ہیں۔ آریہ سماج، ان کی استھاپنا ہوئی تھی۔ انہوں نے اس دیش کے اندر جو آدیواسی لوگ تھے، جو جنگلوں میں رہتے تھے، پتھر سے آگ جلانے کا ہنر ان کو آتا تھا اور لکڑیاں جمع کرتے تھے اور مویشی وغیرہ ان کا زیادہ پوشن پالن یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ان پر بڑھ چڑھ کر انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے بدلنا شروع کیا اور ان کو پامال کیا، اور آج تک بھی ان کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے آدیواسی بھائی، آپ کسی بھی چیز پر آستھا رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بینڈ نہیں، کوئی باؤنڈ بھی نہیں۔ رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید سے زیادہ بہتر آپ کو اگر ستیہ مارگ کا درشن اگر کوئی شاستر آپ کو دکھا سکتا ہے تو وہ مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کا نہیں بلکہ اللہ کا قرآن دکھا سکتا ہے۔ سب سے بہتر نظام اور اس سسٹم اسی قرآن اور اسی نظام میں۔ آج تو لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلا دیا گیا ہے کہ بھارت کے اندر 3000 مسجدیں ایسی ہے کہ جس کو مندر توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی۔ میں تھوڑی مسجد کی تاریخ پر بات کروں گا، اس کے بعد پھر اگر آپ لوگوں کا ذوق رہے گا تو کچھ اور بات کہوں گا، ورنہ پھر دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد، اس زمین پر، اس پرتھوی پر 6.30 کروڑ مربع میل کی یہ دھرتی ہے، یہ زمین، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد شہر مکہ میں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ،
دنیا کی سب سے پہلی مسجد، زمین پر سب سے پہلی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر کرائی۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر کی جو مسجد ہے وہ ہے بیت المقدس۔ تعمیری اعتبار سے روایات میں ہے، اقوال بھی موجود ہیں، کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی اس کی تعمیر مکمل کی تو اس کے بعد پھر وہ فلسطین آئے، وہاں پر بیت المقدس کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے۔ یہ دو مسجد جو سب سے پرانی مانی جاتی ہے اس زمین پر، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے، جو آج 1964 سے لے کر 1967 سے لے کر آج تک یہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں۔ یہ مسجد اسرائیل کے ظالم یہودی انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ 2 مرتبہ اس مسجد پر اغیار کے قبضہ ہوئے، 2 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ تقریباً 1100 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو چھینا تھا کرسچنوں سے، چونکہ ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت نے اس پر قبضہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی جنگ لڑنے کے بعد اس مسجد کو وہاں سے ان سے واپس لیا تھا، اپنے قبضے میں لیا تھا۔ اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کوئی جنگ لڑے صرف عمر فاروق کے حلیہ اور ان کی بشارت اپنے گرنتھوں میں دیکھ کر عیسائیوں نے مسجد اقصی کی چابی ان کو ویسے ہی سونپ دی تھی۔ تو یہ 3 بڑی مسجد ہے جن مسجد کی طرف زیارت کی نیت سے جانا باعث ثواب ہے۔ یہی 3 مسجد ہے۔ تعمیری اعتبار سے بیت اللہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ بیت اللہ کی وہ زمین تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا، لیکن مسجد نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام کو زمین چاہیے تھی مسجد بنانے کے لیے۔ جو لوگ آج مسلم امپیرر پر الزام لگاتے کہ بھارت میں آئے 800-900 سال تک حکومت کی اور انہوں نے 3000 مندر توڑ کر اس میں مسجد بنائے، انہیں ظالموں کو نہیں معلوم جب مغل بادشاہ تھا تو اس وقت بھارت کی جی ڈی پی کتنی تھی؟ مغل بادشاہ کے زمانے میں 2 بادشاہ، اورنگزیب اور جہانگیر کے زمانے میں، اب پورے جو اکھنڈ بھارت کہا جاتا، میانمار سے لے کر افغانستان ایران کے بارڈر تک اکھنڈ بھارت پر قبضہ اور حکومت، اور اس کو اکھنڈ بھارت بنانے والے بادشاہ کا نام اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت اورنگزیب کے زمانے میں بھارت کی جی ڈی پی 25% تھی، جو آج تک اس آنکڑے کو کوئی سرکار نہیں چھو پائی۔ منموہن سنگھ کے زمانے میں بھارت کی جی ڈی پی 12 تک پہنچی تھی، لیکن آج یہ جو چیختے چلاتے بھارت کو ترقی کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں، آج بھارت کی جی ڈی پی کتنا ہے معلوم ہے؟ ماتر 6% بھارت کی جی ڈی پی۔ اس وقت میں 24% کی جی ڈی پی تھی۔ اسی 24% کی ترقی کو دیکھ کر ظالم انگریز نے لوٹنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور وہ لوٹ کر اس دیش کو گیا تھا۔ اس وقت میں مسلم امپیرر کے زمانے میں اس دیش میں کوئی بھی دھارمک انواد یا کوئی بھی دھارمک جھگڑے آپس میں نہیں ہوئے تھے۔ بہرکیف آج آپ کے 3000 مسجدیں لسٹ میں ہیں۔ آپ کی مسجدوں کو توڑنے اور ان کو دوسری، تیسری، چوتھی بابری مسجد بنا کر ان کو شہید کی جانے کی پوری کوشش اور پوری تیاری۔ دکھا دو، توڑو تم 3000 مسجدیں، ہماری مسجدوں کے رجسٹریشن پیپر مانگتے ہو، ہماری مسجدوں کے سرٹیفکیٹ مانگتے ہو، ہماری مسجدوں میں اذان لاؤڈ اسپیکر پر ہو تو اس کے لیے رجسٹریشن نمبر چاہیے،
بھارت کے اندر جتنے بھی مندر ہیں ان مندروں کے بھی رجسٹریشن پیپر دکھاؤ. بھارت کے اندر جتنے بھی پانچ شالے کھلے ہوئے ان سب کے بھی رجسٹریشن نمبر دکھاؤ, ان کا ڈیٹ دکھاؤ. یک طرفہ نہیں ہوگا. ہمارے ملی قائدین کے تنظیموں کے لوگ اگر خاموش ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو گے جو بولو گے کرتے چلے جاؤ گے. وقتی طور پر تم کرسی پر بیٹھے ہو, قیامت تک تم نہیں رہنے والے. اللہ کسی اچھے انسان کو بھی بھیجے گا, تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب تم کو ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. ایکوالٹی بیفور لا, مسجد کے مندر کے تئیں جو تمہارا شردھا اور تمہارا عقیدہ, وہی تمہارا کانسیپٹ ہماری مسجد کے تعلق سے ہونا چاہیے. بنا پروف کے چاہتے ہو فلاں مسجد, اسی مسجد کو بنانے کے لیے لاکھوں روپے کے لوگوں نے چندے دیے. اب اگر کوئی 50-100 سال کے بعد آ کر کہے گا کہ نہیں یہ مسجد تو غیروں کی زمین پر بنائی گئی تھی, اسلام کا ایک قانون ہے سن لیا جائے, غصب کی ہوئی زمین پر کوئی مسجد بنانے کی پرمیشن نہیں. یہ تم کہو گے تب, ہمارا خدا پہلے کہہ چکا ہے کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنانا الاؤ نہیں ہے. تو پھر یہ مسلم امپیرر تمہاری مندر توڑ کر مسجد کیسے بنائے؟ وہ تو قرآن کے ماننے والے تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تو اتنے بڑے عاشق تھے, انہوں نے بیت المال کا 1 روپے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا. وہ کیسے مندر کو توڑ کر مسجد بنا سکتا؟ میرے بھائیو, جس کو جتنی مسجد توڑنا ہو توڑے, ہمیں مسجد بنانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا. یہ جتنے نوجوان اور جتنے بھی کمیٹی کے لوگ, آپ کی محنت قابل مبارک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مسجدیں اس وقت کامیاب ہوں گی جب ہمارے سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں پہنچتے ہوں. آپ کاروبار کے لیے الگ کہیں جاتے ہوں گے, الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ جب بھی گھر میں رہیں تو کم سے کم اپنی مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کریں تاکہ آپ کی مسجد آباد ہو, اور پھر پتا چلے کہ آپ نے لاکھوں روپے چندہ کیا اور پروگرام کیا, اور پھر وہ مسجد دکھنے میں لگے کہ ہاں یہ مسجد آباد. اللہ کی بندگی کے لیے, نماز کے لیے مسجد بہت زیادہ ضروری نہیں, لیکن چونکہ ایک جگہ خاص ہونی چاہیے. اللہ کو چونکہ مساجد پسند ہے, وہ زمین خاص عبادت کے لیے, اسی لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں. لیکن مسجد بنا کر چھوڑ دینا, مسجد بنا لیا جوش میں چندہ کر کے, ادھر سے فنڈ آیا ادھر سے فنڈ آیا, اب اس مسجد میں اذان تک نہیں ہوتی ہے. ایسی ہی مسجدوں کی بددعا کی وجہ سے بھارت کے اندر 3000 مسجدوں کو لسٹ بنایا گیا باضابطہ, ان کی لسٹنگ کی گئی ہے کہ ان مسجدوں کو ہم اگلے 5 سال کے اندر ان سب کو بابری مسجد بنا کر توڑ دیں گے. اور آپ سوچتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا, ایک مسجد ہو گیا دوسری مسجد کیسے ہو سکتا؟ دوسری مسجد پر بھی پوجا کی پرمیشن مل چکی, اجازت دی جا چکی. گیان واپی مسجد کے نیچے پوجا کی پرمیشن, اس کی اجازت مل چکی. تیسرے نمبر پر آپ کے سنبل کی مسجد, چوتھے نمبر پر آپ کی شاہی متھرا کی شاہی مسجد ہے, اس کے بعد 5ویں نمبر پر دلی کی جامع مسجد ہوگی, اس کے بعد پھر بھوپال کی جامع مسجد ہوگی, فتح پوری دلی کی جامع مسجد ہوگی, فتح پوری مسجد ہوگی. ٹارگیٹڈ 1 بائی 1, یعنی جتنی بھی پرانی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کو وہ لوگ غلط طریقے پر اپنے دل بل کا استعمال کر کے ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں. انہیں بتا دو خاموش مت رہو. ہمارے قائدین, ہمارے ملی تنظیموں کے سربراہات, آپ کے منہ میں دہی جمع ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے چپی کی وجہ سے آج ہمارے وقت بورڈ پر قانون بن گئے. اگلے 2-3-8 تاریخ کو اس کے اوپر باضابطہ قانون نافذ ہونے والا. آپ نے کانفرنسیں کی, آپ نے جلسے کیے, صرف وقف بل کے نام پر آپ میدان میں کیوں نہیں نکلے؟ آپ رانچی کے اوپر پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ صدن کے سامنے جاتے, دلی کے جنتر منتر پر جاتے, آپ لوگوں سے ملتے. جو آپ کے اس بل کو روک سکتا تھا, آپ میں سے کوئی بھی ڈیلیگیشن ان کے پاس نہیں گیا. راہل گاندھی کے پاس جاتے, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جن کو ہم اپنا سروے سروا مانتے ہیں, ان کے پاس آج تک ہمارے وقف بورڈ, مسلم پرسنل لا بورڈ کی جماعت
جماعت کے لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ الگ الگ پروگرام کرنا، نام کمانا چاہتے ہو؟ 1 تاریخ کو ایک تنظیم کا پروگرام ہوتا ہے، دوسری تاریخ کو دوسری فریق والے کا پروگرام ہوتا ہے، سماج کو بانٹ دیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی گدی کو نافذ کرنا چاہتا ہے کہ ہم صدر رہیں گے، ہم سیکریٹری رہیں گے۔ ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ ساری تنظیم کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، اپنے وقف بورڈ کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ پروٹیسٹ کرنا پرمیشن دیتا ہے، آرٹیکل نمبر 19 میں لکھا ہے ٹو اسمبل پیسبلی وداؤٹ آرمز۔ آپ اسمبل ہو سکتے، آپ جمع ہو سکتے۔ یہ قوم وہ ہے جو آپ کے ایک آواز پر اپنا خون بہا کر آپ کو کامیاب کرنے کے لیے سڑکوں پر کھڑی رہتی، اور آج آپ بیٹھے ہو گھروں میں، آپ کی مسجدیں شہید کی جانے کی سازشیں رچی جا رہی، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین آپ کی ہڑپ کی جائیں گی، آپ نہیں بولتے ہو آج، تب بعد میں چیخو گے چلاؤ گے کہ مولانا ایسا معاملہ ہے، ماحول ایسے نہیں تھا۔ پروٹیسٹ کر سکتے تھے، آواز بلند کر سکتے تھے، جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا سکتے تھے۔ یہی وہ جمعیت ہے مولانا اسد مدنی کے زمانے میں جب مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو بند کرنے کی بات آئی تو مولانا اسد مدنی نے کہا کہ جیل بھرو تحریک شروع کروں گا، اور تحریک شروع کی گئی تو اندرا سونیا گاندھی نے جا کر چپل چھوئے کہ مولانا آپ اپنا یہ مشن اور اپنا بیان واپس لے لیجئے، ہم آپ کے اس پرستاؤ کے اوپر غور کریں گے۔ معاملہ ٹلا کہ نہیں ٹلا؟ آج آپ کے فائل ہیں، ان کے پاس آپ کی کمزوریاں۔ خدا کے واسطے قوم کے ترجمان بنے ہو، قوم کے قائد ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس سورسز ہے، تو آپ اس کا استعمال کیجئے۔ یہ قوم آپ کے پیچھے ہے، خدا کی قسم آپ بولو تو صحیح کہ کراچی والوں ہمیں 5 لاکھ آدمی چاہیے، وقف بل کو بچانے کے لیے سڑکوں پر قانونی اور سمویدھانک لڑائی لڑیں گے تو دیکھیے گا یہ اپنے گھروں میں تانے لگا دیں گے، یہ اپنی روٹیاں 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھا کر ٹفن میں بانٹ کر یہ وقف بل کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے اگر آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر اگر یہاں کے لوگ کھڑے نہ ہو تو عبداللہ سالم کی زبان کاٹ دیجئے گا۔ آج مجرم وہ نہیں، مجرم آپ ہیں کہ آپ خاموش ہیں، آپ ظالم کی ظلم کو دیکھ کر یہ تو غیر قانونی لڑائی ہے، یہ تو غیر قانونی کام ہے، صرف لیٹر پیڈ پر نکالنے سے، صرف انٹرویو میں بھاشن دینے سے کام نہیں چلے گا، میدان میں نکالنا ہوگا، نکلنا ہوگا۔ جیل جانا گناہ ہے، جیل جانا سنت ہے۔ شہب ابی طالب میں نبی 3 سال بند ہو سکتا تو آپ 3 سال جیل میں کیوں نہیں بند ہو سکتے؟ سب سے پہلے عبداللہ سالم جائے گا، نکلو تو صحیح میدان میں۔ آپ گدی پر بیٹھے ہو، آپ کے اندر اگر ہمت نہیں، طاقت نہیں ہے تو عہدے سے استعفا دیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے لوگ وہ لوگ جائیں گے جن کے اندر بولنے کی طاقت، جن کے اندر اس پراپرٹی کو بچانے کی جرات۔ خاموش بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کب جاگیں گے، جب ان کے گھر میں بلڈوزر چلے گا تو تب یہ جاگیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں، مجبوراً میں نے جرات کی ہے بولنے کی، اور یہ ضروری اس لیے ہے، آپ کسی بھی صلاحکار سے پوچھ لیجئے کہ اس بل کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس بل کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سڑکوں پر نکلنا، قانونی طور پر لڑائی لڑنا۔ ہماری تنظیم کے لوگ، رانچی والوں تم ایک کانفرنس کر لو، کوڈرما والوں تم ایک کانفرنس کر لو، فلاں سب کو کانفرنس۔ ہمارے کانفرنس سے اس کا کیا ہونے والا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ سب مل کر جتنی بھی تنظیمیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور ہمارے جمعیت ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، امارت والے ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ ہر کوئی الگ الگ ڈگڈگی کیوں بجا رہے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ ید اللہ علی الجماع نہیں معلوم ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کب عمل کرو گے؟ المسلم کجسد واحد پر کب عمل ہوگا؟ ایک آدمی کو راجستھان کے اندر اس کا مرڈر ہوا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہوا تھا، غلط طریقے پر ہوا تھا۔ 2 نوجوانوں نے کیا تھا، گستاخ رسول کی اس میں گستاخی کی تھی انہوں نے، تو بہرکیف کچھ نوجوانوں نے جوش میں آ کر ان کے ساتھ میں ہاتھا پائی کہ اس کا مرڈر کر دیا۔ اگلے 2 دن کے اندر 50 لاکھ روپے لے کر ان کے لوگ
وہ سناتنی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے. یہاں ہمارے امام کو مدھوبنی میں مار مار کر ان کی پیٹھ کو سجا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں 1 مہینہ ہونے والے ہیں، ابھی تک مارنے والے ڈی ایس پی کے اوپر میں کیس فائل نہیں ہوتا ہے. وہ تو چھوڑیے جناب، کوئی بھی ہماری ملی تنظیموں کے قائدین آج تک کوئی ان کے گھر تک نہیں پہنچے کہ امام صاحب کیا حال ہے. کس لیے ہماری تنظیم ہے؟ وقف بورڈ تو اپنا گناہ جھیل رہا. وقف بورڈ اپنی آمدنی سے چاہتا تو آپ کو یہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ لکھ کر دیتے کہ ہرہوری کے اندر میں ایک مسجد بلال کی ہم کو بنیاد رکھنی ہے، آپ نوٹیفیکیشن لیجئے، ویریفائی کیجئے، زمین ہم دیتے ہیں، رجسٹری کرائیے، آپ بنائیے. وقف بورڈ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں، آمدنی نہیں، بنائی جا سکتی تھی. لیکن انہوں نے ایک بھی مسجد بنائی وقف بورڈ والوں نے نہیں بنائی. ایک بھی مدرسہ چلایا نہیں چلایا. ایک بھی ہاسپٹل بنایا نہیں بنایا. ایک بھی کالج بنایا نہیں بنایا. ایک بھی یونیورسٹی ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو وقف بورڈ کی آمدنی کہاں گئی؟ سارے پیٹ میں سوئس بینک میں اتنے بڑے بڑے کرپشن کیے ہوئے ہیں وقف بورڈ کے لوگوں نے، اتنے بڑے بڑے کرپشن. 70,000 ایکڑ زمین تو صرف صوبہ مہاراشٹر میں بیچی گئی وقف بورڈ کی. بیچنے والا کون؟ یوگی مودی؟ نہیں، ہمارے لوگ. اور اللہ کا ضابطہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا. آج جو ہماری مسجدوں کے اوپر تالے اور ہمارے آسام میں شروع ہو چکا ہے، 1308 مدرسے بند کر دیے گئے. فکر مت کیجئے، ابھی تو آپ کا ایک سیکولر آدمی بیٹھا ہے گدی پر جھارکھنڈ میں، تو چین کی سانس لے رہے ہیں. اگر کبھی ایسا ہوا کہ اگر فرقہ پرست لوگ بیٹھے اس گدی میں تو آپ کی اس مسجد کی بھی تحقیق ہوگی کہ بھئی آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے لایا، اس کی بھی تحقیق ہوگی. اسی لیے خدا کے واسطے اس دیش میں ہم کوئی بھگوڑے نہیں، اس دیش میں ہم کوئی باہر سے نہیں آئے. ایک تو کہتا ہے وہ آسام کا چیف منسٹر کہ ہم نے مسلمانوں کو بلا کر کہا کہ تم کو حافظ صاحب چاہیے کہ تم کو ڈاکٹر چاہیے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو ڈاکٹر چاہیے. ہم نے کہا کہ ملا چاہیے کہ تم کو لائر چاہیے، تو سب نے کہا کہ ہم کو لائر چاہیے. تم کو پائلٹ چاہیے کہ تم کو ویگیانک چاہیے، کہ تم کو سائنٹسٹ چاہیے، کہ تم کو مفتی صاحب چاہیے، کہ قاضی صاحب چاہیے. تو سب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں تو پائلٹ چاہیے، ہمیں تو ڈاکٹر چاہیے، ہمیں تو ماسٹر چاہیے. اس جاہل کو نہیں معلوم. اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی لیے جب سب مسلمانوں کو بھی چاہیے ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر، تو اس لیے ہم نے سارے مدرسوں میں، گنے چنے مدرسے رہ گئے، 100 مدرسے کے قریب ہے مدرسہ وہاں پہ، باقی 1308 معنی رکھتا، 1308 مدرسے بند کر دیے گئے، ہیز بین بلاکڈ، بند کر دیے گئے. اس کو نہیں معلوم اس گدھے کو کہ مسلمان اگر مدرسہ چلاتا ہے تو یہ ڈاکٹر انجینئر کے نہیں. ہم شریعت کو جاننے کے لیے مدرسہ بناتے، مکتب بناتے، یہ مسجد کی تعمیر اللہ کی عبادت کے لیے. اور ہمارا مقصد اس زمین پر رب نے پیدا کیا کس لیے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے. اور عبادت کے لیے شریعت کا جاننا ضروری، عبادت کے لیے مسجد ضروری. اسی لیے مسجد بناتے ہیں ہم لوگ، اسی لیے مدرسہ بناتے ہیں. ہمارے پیدائش کا ہم مقصد پورا کرتے ہیں سی ایم صاحب. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مدرسہ بنتا ہے تو حافظ بنتا، قاری بنتا ہے. ارے جب دیش کو ضرورت بھی پڑی تو سب سے پہلے انگریز کے سامنے میں سر پہ کفن باندھ کر یہی حافظ قرآن آئے. سب سے پہلے ذرا بتاؤ، سب سے پہلے 1806 میں جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ کون سا پروفیسر ہے دیکھنا چاہتا؟ کون سا پائلٹ ہے دیکھنا چاہتا؟ کون سا تمہارا لائر ہے دیکھنا چاہتا؟ بلکہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. تو اس مرد مجاہد کا نام کیا تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. مولانا تھے، عالم دین تھے. انگریز کو ہرانے کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر کون سا ڈاکٹر گیا تھا؟ سی ایم صاحب کون سا ماسٹر تھا؟ بتا ذرا. صرف بھونکنے سے نہیں ہوگا، ہسٹری کی جانکاری اگر رکھتے ہو تو کبھی بھی تم یہ بات نہیں کرتے. اس وقت سید احمد شہید بریلوی گئے تھے 50 لوگوں کو لے کر 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر جا کر شہید ہو گئے تھے. ذرا بتاؤ تو صحیح.
1857 میں شاملی کے میدان میں کون سے تمہارے ماسٹر کے کن پٹی پر گولی لگی تھی؟ کوئی پروفیسر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا وہاں پہ؟ نہیں، علماء کرام کی ایک جماعت تھی، اور کن پٹی جس شخص کی کن پٹی پر گولی لگی تھی اس مرد مجاہد کا نام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ 5 سال تک عربی مدرسے میں پڑھے تھے۔ عربی مدرسے دلی کے اندر مولانا مملوک علی ناگر، ان کے استاد مولانا عبد الرشید گنگوہی، یہ دونوں ساتھی۔ میتھ کا سوال تمہارے پروفیسر سے حل نہیں ہوا تھا، میتھ کا، فلسفے کا ڈگڈگی بجا رہے تھے وہاں پر عربی مدرسے دلی کے اندر۔ معاملہ پورے مدرسے میں چلا گیا، عربک کالج میں سارے لوگوں نے کہا کہ اس معاملے کو، اس سوال، میتھ کے سوال کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو ایک ہی آدمی حل کر سکتا۔ کہا کہ کون؟ لے کر گیا 5 سیکنڈ کے اندر اس میتھ اور اس فلسفے کے سوال کو 5 سیکنڈ کے اندر حل کر کے اس عالم دین نے بھیج دیا انگریز کے دفتر میں۔ انگریز کہتا ہے کہ جس چیز پر ہم 1 ہفتے سے بیٹھے معاملہ حل نہیں ہو رہا، یعنی 5 دن جس پر ہمیں لگ گئے، 5 سیکنڈ کے اندر چٹکیوں میں حل کر دیا، اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چیف منسٹر صاحب پتا ہے کون تھا وہ 5 سیکنڈ میں میتھ کا سوال حل کرنے والا؟ وہ کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، کوئی میتھمیٹیشین نہیں تھا، ایک عالم دین مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ تب جا کر انگریز نے کہا تھا کہ قاسم کی مجھے ضرورت ہے۔ مولانا قاسم نے کہا کہ تمہاری نوکری کو پیر کے نیچے رکھتا ہوں میں، مجھے نہیں چاہیے تمہاری نوکری۔ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے میدان شاملی کے اندر کن پٹی پر گولی کھانے والا مرد مجاہد قاسم نانوتوی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کو بند کرو تم، ہمیں مدرسہ چلانے کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی نماز کے لیے کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے غزہ پٹی میں نوجوانوں نے مسجد کے ملبے پر جمعے کی نماز ادا کی ہے، وہاں پر مدرسوں کو توڑ دیا گیا، تب بھی وہاں پر ٹینٹ لگا کر 52,000 حافظ قرآن 466 دن میں غزہ پٹی کے ماں اور بہنوں نے تیار کیا۔ اسی لیے ہمارے مدرسوں کو لگاؤ تالے، ہمارے مسجدوں کو لگاؤ تالے بلڈوزر سے، تم بلڈوز کرو۔ ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو انشاءاللہ ہم جہاں بیٹھیں گے وہی جگہ ہمارے لیے مسجد ہوگی، لیکن تم پروف پیش کرو قیامت کی صبح تک ولن تفعلوا، تم کسی بھی مسجد کے نیچے مندر ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، تو مسجد بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان مساجد کو نمازوں سے ہمیں آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے، نہ کوئی بڑی طاقت، کوئی سپر پاور طاقت بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بچاتا ہے کوئی، بچائے گا کوئی، تو سب سے بڑی طاقت، سپر پاور طاقت اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہاڑ نہیں توڑنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کل پرسوں سے 2 دن کے بعد جتنے بھی نوجوان ہیں اور سابق نوجوان، یہ سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ نیک بننے کے لیے ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح کا دانہ لٹکانا ضروری نہیں۔ نیک بننے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھی، ایمانداری سے اپنا جو کاروبار کرتے ہیں وہ کیجیے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے دیجیے، حج فرض ہے تو حج کر لیجیے، نہیں تو روزے کا مہینہ آیا تو روزہ رکھ لیجیے، یہی نیک عمل ہے۔ اور کیا؟ جھوٹ مت بولیے، شراب مت پیئے، کسی کی چغلخوری مت کیجیے، غیبت مت کیجیے، دیٹس انف۔ آپ متقی بننے کے لیے بہت سارے نوافل پڑھنا ضروری نہیں، متقی بننے کے لیے ہر وقت اللہ اللہ کرنا ضروری نہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ آپ اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نیک بننے کے لیے there are 5 pillars of Islam، یہ ضروری ہے۔ یہ کیجئے تو انشاءاللہ اللہ سے آپ کی قربت بڑھے گی، اور پھر دنیا ایک طرف ہو جائے، انشاءاللہ آپ کا رشتہ رب سے مضبوط ہوگا، تو آپ کی ایک آواز میں اللہ وہ طاقت دے گا کہ ظالم آپ کی آواز کو سن کر تھرا اٹھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی سخت ضرورت ہے، مسجدوں کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، مدرسوں کو ملیامیٹ۔ ابھی دیکھیے آسام کے اندر ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا، بہت بڑا نیک آدمی، اس کو کل وہاں کے سرکار نے پکڑ لیا۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں 10,000 بچے پڑھتے ہیں، میڈیکل کالجز بڑھائیں، ان کے اوپر FIR درج ہو گیا۔
ان کے اوپر. آپ کی مسجدوں میں اذان ہو جائے, اذان کیوں دے رہے ہو جی؟ رجسٹریشن پیپر ہے لاؤ. کبھی کسی مندر کو دیکھا کہاں کہ تم جو بھجن گا رہے ہو رات کو 2 بجے تک تمہارے پاس رجسٹریشن پیپر ہے؟ نہیں ہے. اذان پڑھ دے, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, جس کے اندر ایک لفظ میں کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کہی گئی ہے, اس پر آپ کہتے ہو کہ رجسٹریشن بنایا, اذان دینے کی پرمیشن ہے ہر جگہ پر. بھائی دلی کی گلیوں میں کل سے پولیس والوں کو گھمانا شروع کر دیا کہ دیکھو تو مسجد میں رجسٹریشن پیپر ہے. جب آپ کو مانا ہے, جب آپ یہ کہو کہ ارے مسجد کے ساتھ مندر بھی آئے تو اس کا بھی رجسٹریشن پیپر چیک کر لو. اس طرح کی سرکاریں, گورنمنٹ زیادہ دن تک نہیں چلتے. محترمہ گدی پر بیٹھے ہیں تو کچھ اچھا کام کر لیجئے. یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم. راون کرتا تھا دعویٰ کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. پوچھے شیوراتری کا موقع چل رہا, ہزاری باغ میں دنگا بھی ہو گیا. مہا شیوراتری, اس شیوراتری کی شروعات کہاں سے؟ درگے ماتا کی پوجا کرتے, اور درگے ماتا کا اتنا بڑا نام کیسے ہوا؟ ایک ظالم راکشس کا وَدھ کر کے. ایک ظالم راکشس تھا بہت بڑا, اتنا بڑا ظالم تھا کہ سارے بڑے سپر پاور اس وقت کے ہار گئے, اس کو مار ہی نہیں پاتے تھے درگم راکشس کو. یہاں تک کہ برہما جی بھی آئے جو پیدا کرنے والے پرماتما ہے, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی ان سے 2 ہاتھ کیے تو ان سے بھی نہیں مرا. سارے دیوی دیوتا مل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں مر رہا. انہوں نے کہا کہ ایک ہی شکتی مار سکتی ہے. کون سی شکتی ہے؟ کہا کہ جو بھی شکتی پیدا ہو منتھن کرنے کے بعد. تو سارے دیوی دیوتا بیٹھ کر منتھن کرنے لگے, جب کرنے لگے تو وہاں پر ایک شکتی پیدا ہو جس کا نام ہے بھگوتی ماں. جب بھگوتی ماں پیدا ہوئی تو سب کو کہا کہ why did you come, why did you call me, کیوں بلایا ہمیں, ذرا بتاؤ. تو بھگوتی ماں سے برہما نے کہا, وشنو نے کہا, شیو نے کہا, ہری نے کہا, اندرجیت نے کہا اور یمراج نے کہا, سب نے کہا کہ ماتے یہ جو سامنے درگم راکشس ہے یہ مر ہی نہیں رہا کسی سے بھی. کہا کہ کوئی دقت نہیں, کوئی پرابلم نہیں, ہم مار دیتے ہیں اس کو. تو یہ بھگوتی ماں نے ان پر آکرمن کیا, حملہ کیا, تو اس کا وَدھ کیا تو مرا. اسی دن سے بھگوتی ماتا کا نام پڑ گیا درگا ماتا, درگا دیوی, درگا ماتا. اسی درگا ماتا کی پوجا 9 رات کے اندر کہتے ہیں, جس کو نوراتری بولتے ہیں. نوراتری یہ درگا کے 9 روپ ہیں. چونکہ 9 ظالم کا وَدھ کیا, ایک تو درگم کا کیا تو درگا پڑا, بھسماسور کا کیا تو کالی پڑا. ہر ایک رات میں ایک منتر پڑھا جاتا, یا دیوی سرو بھوتیشو ما درگا نمستسے نمستسے نمو نمः. یا دیوی سرو بھوتیشو ما سدھی داتری نمستسے نمستسے نمو نمः. یا دیوی سرو بھوتیشو ما کلکی نمستسے نمستسے نمو نمः. یہی منتر پڑھا جاتا ہے. وہ بھلے ہی پجاریوں کو نہیں معلوم ہو, الٹا پلٹا کچھ بھی پڑھ دیتا ہوگا وہ, لیکن یہ منتر پڑھا جاتا ہے نوراتری میں. 9 رات میں یہ منتر پڑھا جاتا. تو یہ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ ہر راکشس کا انت ہوا ہے. اگر آپ کی نیتی صحیح نہیں ہوئی تو آپ بھی راکشس کے لسٹ میں آؤ گے پرماتما کی نظر میں, اور آپ کا بھی انت ہوگا. اتنا بڑا مجمع ہے. ایک بات اور کہہ کر جاتا, دینی مزاج پیدا کیجئے اپنے بچوں میں. اور یہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں لیکن اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے. عورتوں کو, بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے. لڑکوں کے لیے تو ہم نے مدرسہ کھولا ہوا, لیکن لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں کھولتے مدرسہ ہم لوگ؟ لڑکیوں کے لیے بنات کا انتظام کریں منظم, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے منظم ادارہ قائم کریں. لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے تو لڑکیوں کے لیے بھی ضروری. اگر کوئی فتویٰ لے کر آتا ہے, اگر منظم ادارہ آپ بناتے, میرے لفظ پر غور کیجئے گا تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے بدھ کے دن کا انتخاب کیا تھا, اور ازواج مطہرات کو آپ تعلیم دیتے تھے. اور کبھی کبھی پردے میں عورتیں بیٹھتی تھی اور محمد رسول اللہ اپنی تعلیم سے ان کو سرفراز کرتے تھے. اور یہی طریقہ, یہی منہج حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے
مدینۃ المنورہ کے منبر پر بیٹھ کر پردہ ڈال کر ان کی بیٹیاں بیٹھتی تھی، پھر سماج کی بیٹیاں بیٹھتی تھی اور وہ علم حاصل کرتی تھی۔ امام مالک کی شاگردوں میں سے کوئی عبارت پڑھنے پر اگر غلطی کرتا تو امام مالک کی بیٹیاں لکڑی پر لکڑی بجا کر کہتی، اشارہ کرتی کہ یہ غلط عبارت پڑھ رہا ہے، پھر امام مالک اس کو درست فرماتے تھے۔ اسی لیے اگر گھر کے اندر دینی مزاج پیدا کرنا ہو تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، 1.25 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے۔ ان 1.25 صحابہ میں سے 150 صحابہ کرام عالم دین تھے۔ ان 150 صحابہ کرام میں 7 صحابہ کرام ان میں اتم درجے کے عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، جج تھے۔ ان 7 میں سے ایک نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا۔ اسی لیے اپنے بچیوں کو بھی تعلیم دیجئے۔ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھی، ان میں سے 6 بیویاں حافظہ تھی، عالمہ تھی۔ ان میں سے اما عائشہ صدیقہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ اما عائشہ کسی بھی سلجھے ہوئے مسئلے کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بیچ میں کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہوتا تو اما عائشہ کے پاس پہنچتی تھی اس مسئلے کو لے کر۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی دیندار بنائیے، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دیجئے۔ سماج میں جتنے لڑکوں کے اوپر محنت کرتے ہیں اتنی لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بھی ان کا بندوبست کیجئے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ ہر گاؤں کے اندر میں کم سے کم ایک مکتب ہونا چاہیے، اور ایک مسجد میں تو مکتب ہونا ضروری۔ اس میں بچیوں کی بھی تعلیم ہو، چھوٹی بچیوں کے عقائد کی درستگی کے لیے محنت ہونی چاہیے، اور ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں، یہ زمین کے اوپر اگر شریعت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو مکتب، مدرسہ، مسجد تو تیسرے درجے پر، پہلے مکتب اور مدرسہ، ان پر محنت کیجئے، تعلیم پر محنت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جتنے بھی برساتی مینڈک آئے ہیں اپنے طاقت کو لے کر، اپنے بلڈوزروں کو لے کر، اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کی مشیت کافی ہوتی۔ جب حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو اللہ آگ میں ڈالنے کی، نمرود آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا تھا، اے اللہ کے خلیل، اے خلیل اللہ، آپ صرف اشارہ کر دیجئے تو میں ابھی ان انگاروں کو اٹھا کر یہاں سے پھینک دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اے جبرائیل ذرا یہ بتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو دیکھ رہا، لیکن آپ بول دیجئے ابھی چند سیکنڈوں کے اندر یہ سارے جتنے بھی انگارے ہیں ابھی میں ان کو تہس نہس کر دیتا ہوں۔ اے خلیل، میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ اللہ نے میری طاقت کی قسم قرآن میں کھاتا، اس لیے میری طاقت پر، میرے بازوؤں پر آپ وشواس کیجئے۔ اللہ کے اس خلیل نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل مجھے تمہاری طاقت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ میرے لیے کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہی جملہ غزہ پٹی کے نوجوانوں کا تھا۔ 466 دن میں اگر اسرائیل کو ظالم یہودی کو دھول چٹایا ہے تو ان مرد مجاہدین کا نام غزہ پٹی کا 5000 نوجوان جنہیں حماس بولتے ہیں، وہ حماس کے نوجوان کوئی باڈی بلڈر نہیں ہے، وہ حماس کے نوجوان کوئی بہت زیادہ جورو کراٹے والے نہیں ہیں، وہ حماس کے نوجوان نبی کے عاشق ہیں، سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، ان کے ماتھے پر نماز کی سجدے کے نشان ہیں۔ وہ 5000 نوجوانوں میں 3500 نوجوان ان کے سینے میں قرآن پاک ہے۔ انگریز کے چیف نے جب ریسرچ کیا، تحقیق کی، ذرا پتہ لگاؤ یہ 5000 حماس کا نوجوان ہم سے ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہر دن ان کو مارتے ہیں، یہ اگلے دوسرے دن یہ تیار ہو کر آ جاتے ہیں، یہ نمٹتے کیوں نہیں؟ ان کا پاور ہاؤس کہاں؟ ان کو موٹیویشن کہاں سے ملتا؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ موساد سب سے مضبوط تنظیم ہے اسرائیل کی، وہ آپ کے گاؤں کے اوپر اگر ریسرچ کرنا چاہے تو اس گاؤں کی پوری تاریخ کھنگال کر آپ کے سامنے رکھ سکتی۔ اگر یہاں پر بیٹھ کر کسی کو مارنا چاہے تو وہاں سے وہ پوری ایسی جال بچھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ موساد اس تنظیم کا نام۔ تو انہوں نے جب تحقیق کی
تو وہاں کے چیف نے کہا، آرمی چیف نے کہا کہ عجیب انکشاف ہمارے سامنے آیا ہے۔ تب جا کر آخر میں 466 دن لگے ان کو اس تحقیق میں کہ یہ حماس کا نوجوان، ایک طرف ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، یعنی اگر اسرائیل کے اوپر سے مچھر بھی گزرے، اگزامپل دے رہا ہوں، مچھر بھی اگر گزرے تو اس کو مار گراتے ہیں، لیکن یہ حماس کے نوجوان 5,000 نمٹ ہی نہیں رہے۔ یہ طاقت ان کو کہاں سے آتی؟ یہ آتے کہاں سے؟ ان کی نصرت کہاں سے ہو رہی؟ ان کی مدد کہاں سے ہو رہی؟ حماس تو غزہ پٹی تو چاروں طرف سے گھرا ہوا، سمندر سے گھرا ہوا ہے، پہاڑوں سے، پہاڑ بلکہ بڑی اونچی اونچی عمارت سے اس کو بڑی بڑی دیوار کھڑی کر دی اسرائیل نے، کسی طرف سے جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ 3 بارڈر ہے، ایک مصر میں کھلتا جو ہمیشہ بند رہتا، 2 اسرائیل کے طرف جو ہمیشہ بند رہتا، اور پھر سمندر کے طرف سے جا نہیں سکتے، تو ان کی مدد ہو کہاں سے رہی ہے؟ تو اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ جب ہم نے تحقیق کی تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ رات میں پتا کرو کہ یہ رات میں جاتے کہاں پہ، یہ رات میں ٹریننگ کہاں لیتے، یہ رات میں ان کو طاقت رات ہی میں آتی، اسی لیے اگلے دن یہ تازہ دم ہو کر میدان میں نکلتے ہیں مقابلے کے لیے۔ ذرا پتا لگاؤ تو صحیح۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ رات میں کہیں تو نہیں جاتے، یہ راتوں میں اپنے خیمے میں جہاں پر بھی ان کا خیمہ ہوتا ہے وہاں پر یہ چھپ کر یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ یہ 5 گھنٹہ سونے کے بعد، اپنی نیند پوری کرنے کے بعد رات کو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اسی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے اندر نئی تازگی کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آتا۔ کہا کہ بتاؤ ذرا وہ طاقت کہاں سے آتی؟ ان کو طاقت تو ان میں کہیں بٹ نہیں رہی، بلکہ یہ تو خرچ ہو رہا ہے، بیچارہ وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو طاقت کہاں سے مل رہی، انرجی کہاں سے مل رہی؟ ذرا ہم اس سیکشن کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، جس نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ گرو، اے اسرائیل ظالم یہودی، ان کے پاس طاقت کہاں سے آتی؟ جب تک ان کے پاس ان کا قرآن ہے جو ان کے سینے میں ہے، ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، ان کو طاقت ان کے قرآن سے ملتی۔ جب تک ان کے پاس قرآن ہے تم ان کو مٹا نہیں سکتے۔ اسی دن سے اسرائیل کی سوچ بدلی اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم تم کو مٹا نہیں سکتے حماس کے لوگوں، کیونکہ تمہارا رشتہ دار ہے تو اوپر والے سے ہے۔ اگر کسی جگہ سے طاقت ملتی تو ہم اس کو بم ڈال کر پھوڑ دیتے، لیکن اللہ سے تمہارا رشتہ جڑتا ہے، اللہ سے تمہاری طاقت تمہیں پراپت ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کو، جو ایسی چیز ہے جو انویزیبل ہے، جو دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھیں ان کو محاطے میں نہیں لا سکتی، اسی لیے آج سے ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کا، ہم آج سے سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، 5,000 قرآن کے حافظوں نے، 5,000 عاشق رسول نے، 5,000 تہجد گزار نے، 5,000 پگڑی باندھنے والوں نے، 5,000 چہرے میں سر پر ٹوپی اور داڑھی والوں نے ظالم انگریز کو، یہودی کو جھکا سکتا ہے، تو بھارت کے اندر 3 لاکھ مسجدیں، بھارت کے اندر اگر ان مسجدوں میں تہجد پڑھنے والے پیدا ہو جائے، اگر ان مسجد کے نوجوان نمازی ہو جائے، تو کیا اللہ نصرت اور مدد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اس راستے کو اپنانا ہوگا۔ صرف مسجد نہیں بلکہ ہمیں اللہ، آج بھی اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، مدد مانگنے والا چاہیے نا، ہم تو مدد مانگتے نہیں کہ چلو ہاں شعراء لوگ آئے ہیں اشعار سن لیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اسد صاحب کو سننے آئے، بہت سے لوگ دل صاحب کو سننے آئے، مجھے تو کم ہی لوگ آتے ہوں گے، میں بچہ آدمی ہوں، میں تو مولانا ضمیر صاحب کے ڈر سے آ گیا ہوں۔ یہ ہمارے سینئر تھے مدرسے میں بھی، یہ بہت زیادہ ان کا ڈنڈا تھا مضبوط، ہم نے کہا کہ یہ ڈنڈا اگر ٹائٹ کر دیں گے تو آراچی آنا بند ہو جائے گا۔ بہرکیف خیر، مذاق میں بول رہا ہوں، دل پہ نہیں لیجئے گا۔ تو ان کا حکم ہوگا، ہم آ گئے، ورنہ رات ہمارا پروگرام بیلگام میں تھا، اور بیلگام سے رانچی آنا بہت ٹف ہے، 400 کلومیٹر دور بائی کار ہم پونے ایئرپورٹ پہنچے، رات بھر سوئے نہیں، فلائٹ کب ٹیک آف کی ہے، کب لینڈنگ کی ہے، تھوڑا بہت خبر ہے، ہم بہت جلدی پہنچ گئے تھے یہاں پر، تو تب سے لے کر ابھی شام تک آپ میں سے تو سب تو کھانا کھائے ہوں گے ماشاءاللہ الحمدللہ، ابھی نہ ہم نے کھانا کھایا ہے، نہ مجاہد صاحب نے کھایا ہے، نہ دل صاحب نے کھایا، نہ اسد صاحب نے کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دعوت دی، ہم نے چاہا کہ پہلے پروگرام ہو جائے تو کھانا ہم لوگ سحری سمجھ کر کے کھا لیں گے۔ تو بہرکیف
تو آپ لوگ آئے ہیں اس جلسہ سننے کے لیے، بہت ساری اچھی باتیں آپ کو یہاں پر سننے کو ملی۔ تو یہ جلسہ جبھی کامیاب ہوگا جب آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں کہ نہیں یار مولوی عبداللہ نے جو بات کہی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر آپ یہ تاثر لے کر جاتے ہیں اور ایک آدمی بھی اگر عمل کی نیت سے سنتا ہے اور عمل کرتا ہے تو آپ کا یہ جلسہ مکمل کامیاب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، کسی پر امید اور اعتقاد وشواس نہیں، بلکہ ہم اپنے اوپر آپ کو اب کھڑا ہونا ہوگا، عوام کو اب کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمارے سارے لوگ اب کسی سے امیدیں وابستہ نہیں، کسی کو سیکریٹری نہیں بناتا تو منہ ٹیڑھا کرتا ہے، کسی کو صدر نہیں بناتا ہے تو اچھا ہم کیس جائیں گے، کورٹ میں لڑنے جائیں گے، ہم کو صدر کیوں نہیں بنایا؟ ارے قوم کے لیے کام کرو، قوم کے لیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کا انٹرویو نکلا نا کہ جب تک کام مقصود ہوتا ہے تو انتشار نہیں ہوتا، جب عہدہ مقصود ہو جائے تو پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ آر ایس ایس کی کتنی تنظیم ہے؟ ایک ہی ہے نا۔ وشو ہند کی کتنی ہے؟ ایک ہے۔ بجرنگ دل کی کتنی ہے؟ اور ہماری ساری تنظیمیں نہیں، ہمارے محلے سے لے کر اونچے لیول تک ہر جگہ پر انتشار ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور پھر میدان میں نکل کر قانونی لڑائی لڑنا ہوگا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگا۔ ظلم کسی پر بھی ہو ہم برداشت نہیں کریں۔ آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بیچارہ اپاہج ہے بیچارہ، وکلانگ، وہ اپنی 3 ویلر سے جا رہا، ایک آدمی صرف دور سے دیکھ کر کے داڑھی والا جا کر اس کے گاڑی میں پیر مارتا، الٹا دیتا، اس کوئی پوچھنے والا نہیں۔ محمد اسماعیل کی بیٹی 15 سال کی تلنگانہ کے اندر بیچارہ پیشاب کرنے بیٹھا تو پیشاب کرنے کے جرم میں اس کی بیٹی کی پیر کو کچل کر مار دیا گیا۔ آج تک ہمارے قائدین لوگ نہیں پہنچے۔ میرا خون اسی لیے نہیں کھولتا، مجبور ہوتا ہوں بولنے کے لیے۔ پورے بھارت کے اندر اللہ پہنچاتا ہے تو سچویشن کو دیکھتا، کچھ بولیے کچھ لکھ کر کہیے، ان کو کئی مرتبہ کہہ چکا۔ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ آیا، وہاں کے سی ایم کو بعد میں بلیم کریں گے، پہلے ائمہ کو کریں گے۔ 100 اماموں کو بلایا انہوں نے، 100 اماموں کو بلایا کہ عالموں کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 100 ودوانوں کو بلایا مولانا، ان کے سی ایم کا اسٹیٹمنٹ، ہم نے 100 اماموں کو بلایا، علماء کو بلایا، اور ان 100 علماء سے اماموں سے ہم نے یہ کہا ہم یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی خامی ہے تو بتائیے، کیا یہ اچھا ہے کہ غلط ہے؟ تو وہاں پر کیا ان میں سے کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں تھا؟ بے ضمیر انسان، کسی کو تو بولنا تھا کہ آپ کا یونیفارم سول کوڈ مسلم شریعت کو ڈیمیج کرتی ہے، آرٹیکل نمبر 14 کو ڈیمیج کرتی، آرٹیکل نمبر 25 کو ڈیمیج کرتی، بتانا تھا۔ نہیں، کیا کہا پتا ہے؟ ارے سی ایم صاحب آپ ترقی کے لیے کر رہے ہیں، آپ لاگو کیجئے، ہم آپ کے ساتھ۔ 100 عالم دین کے سگنیچر ہیں باضابطہ، تاکہ اگر سپریم کورٹ میں کیس جائے تو وہاں پر وہ بے وقوف نہ بنے سی ایم۔ 100 لوگوں کے کون ہیں؟ ہمارے اور آپ لوگ۔ اب کیا کیجئے گا بولیے؟ اسی لیے مسلمانوں ایماندار بن کر نیک اور دیندار بنو، انشاءاللہ آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے ضابطے کے حساب سے کام کرو گے تو اللہ ضابطہ بنا دیا ہے، نیک عمل کرو گے، ایمان مضبوط رہے گا تو اللہ کی انشاءاللہ نصرت آج بھی ہوگی۔ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میرے سر میں بھی بہت تیز درد ہے، 2:45 بج چکے ہیں، اسی لیے اب یہ مختصر بات کہہ کر میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً پابند صلاۃ کی توفیق دے، اور جن لوگوں کا بھی نکاح ہوا ہے اللہ ان کے مابین محبت پیدا فرمائے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اراکین جلسہ کا بے حد شکر گزار ہوں، خصوصاً مولانا ضمیر صاحب کا، ہمارے سینئر رہے ہیں، جس ادارے میں پڑھتے تھے مشکات، اس ادارے میں عربی اول میں گیا تھا تو میں تب سے ان کو پہچانتا ہوں۔ حضرت مولانا بڑے مشفق اور مربی ہیں،
آج چونکہ بہت زیادہ ان کو دقت اٹھانی پڑی، چونکہ طبیعت بہت ناساز تھی تو رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن پھر آخر شام میں رابطہ ہوا، تو اس لیے جو بھی تکلیفیں ہوئی ہے ہماری ٹیم کی طرف سے ہم اس کے لیے معافی کے بھی طلبگار ہیں۔ باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ نے اس ناچیز کو بلایا، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر دیں، درود شریف پڑھ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جس عظیم مقصد کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے یا اللہ اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے گاؤں والوں نے، نوجوانوں نے، پوری ٹیم نے محنت کی ہے، پوری بستی والوں نے محنت کی ہے، یا اللہ اس مسجد کو پائے تکمیل پہنچا دے۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کی برکت سے اس گاؤں کے اندر دینداری کی فضا کو عام فرما، خصوصاً نوجوانوں کو شریعت کا پابند بنا، سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، قرآن سے الفت پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ جہاں جہاں پر بھی دین کا کام کر رہے ہیں مکتب مدرسے کے لحاظ سے، یا اللہ ان سب کے اندر استقامت پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے کرنے میں خلوص اللہیت پیدا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرنے میں، یا اللہ آرگنائز کرنے میں جس اعتبار سے بھی تعاون پیش کی ہے، یا اللہ وقتی طور پر، مالی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ان سب کے تعاون کو قبول فرما دے۔ یا اللہ حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس گاؤں والوں کے ہر طرح کے شر و فساد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھارت کے اندر خصوصاً مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان یا اللہ بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ معصوم ہیں، بے قصور ہے، ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ خالد محمد سیف خالد، یا اللہ جو سن 2020 سے CAA کے پروٹیسٹ میں آج تک جیل کے اندر بند ہے، یا اللہ اس نوجوان اور جتنے بھی لوگ اس تعلق سے گئے ہیں ان سب کے لیے غیب سے رہائی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دے، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑے اداروں کی حفاظت فرما، چھوٹے اداروں کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کے محنت میں خلوص اللہیت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو، اس پروگرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔